السلام علیکم کراچی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی تک وہ جو میں نے پورٹل دیا تھا پچھلے 2 میسج میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک اس پورٹل پہ پراپر طریقے سے کام نہیں ہوا ہے اور اس پہ وہ ریکارڈ نہیں آیا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو میں پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل جو اب دیکھ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں انتشار میں مبتلا ہے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یار M&M کہیں نہیں گئی ہے، میں آپ کے درمیان میں ہوں اور اپنی تمام خطرات کے باوجود کراچی کے مختلف ایریوں میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں۔ اس لیے ملتا ہوں کہ میں جو چیز میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں، ہم ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے اور اسی لیے آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آفس نہیں کھول پا رہے۔ گروپوں میں نے سنا کہ 2 دن پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم آفس کھولتے ہیں۔ آفس کھولنا مسئلہ نہیں ہے، اور اس بات کو آپ لوگ ریلائز کریں کہ آفس کیوں نہیں کھل رہا۔ آفس صرف اس وجہ سے نہیں کھلتا کہ اگر آفس کھلتا اور وہاں پہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی بھی میرے اوپر آ جائے گی، کیونکہ میں نے آفس کھلوایا ہے۔ وہاں کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بھی سب کچھ میرے اوپر آ جائے گا کہ ارشد بھائی آپ نے آفس کہا تھا کہ اب آپ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اس وجہ سے میں آفس نہیں کھول پا رہا۔ بہت ساری باتیں میں وائس میسج پہ نہیں بھیج سکتا۔ اس بات کو آپ محسوس کریں کہ کچھ کنفیوژنز ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے میں فرنٹ پہ نہیں آتا۔ مجھے اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی مجھے مار دے گا یا میں مر جاؤں گا، ایسی کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ خوف ہوتا تو میں کراچی میں تمام خطرات کے باوجود آپ لوگوں سے وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں سے ملتا نہیں۔ اور میں اس بات کو پھر انڈورس کروں گا کہ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے جن کو میں کبھی پہلے جانتا ہی نہیں تھا۔ جس کی واضح اگزامپل ابھی کیا نام تھا بھائی جان کا، عثمان غنی صاحب، مجھ سے میرے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کی دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ عثمان غنی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو بالکل اپنا بڑا بھائی بولا، آپ کی داڑھی پہ ہاتھ بھی لگایا تھا۔ آپ نے بڑے پیار سے ایک بات کہی تھی، ارشد بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ مجھ سے ملے۔ وہ خوشی کہاں چلی گئی؟ اور آپ نے ایک بیان دے دیا، ایک بات یہ انڈوز کر دی کہ ہماری دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اگر میری دینے کی نیت نہیں ہوتی تو اتنے خطرات کے باوجود میں کراچی میں آپ سے نہیں ملتا عثمان بھائی۔ اور میری آپ سے وہ پہلی ملاقات تھی جو میں نے 1 to 1 آپ سے کی۔ باقی تو آپ 30 جنوری کے ہمارے اس پروگرام میں بھی تھے جب میری آپ سے بات چیت ہوئی تھی۔ آپ نے پہلی بار بھی جب مجھے واٹس ایپ کیا تھا تو میں نے آپ کو بڑے پازیٹیو وے میں آپ کو رپلائی کیا تھا۔ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا ارشد بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے میرا فون اٹھایا۔ پوری کراچی اس بات کی گواہی پہلے ہی دے چکی ہے کہ جی ہم نے ارشد صاحب کو جب میسج کیا تو ارشد بھائی نے ہمارے کو پازیٹیو رپلائی دیا۔ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں 100% آپ کو رپلائی نہیں کر پاتا تھا یا لیٹ کرتا تھا۔ میرے اس اسٹائل کو یا اس طریقوں کو بھی لوگوں نے غلط سمجھنا شروع کر دیا کہ یار یہ پیسے اپنوں کو دے رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے پیسے اپنے کو دینے ہوتے تو میرا ایک کزن اس گروپ میں بہت اگینسٹ کھڑا ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے اس کزن کو پیسے دیتا کہ جا بیٹا تو اپنی کوئی بلی اتار دے، لیکن اس سے میں نے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اس بات کا وہ شکوہ بارہا کر رہا ہے کہ میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس کی کچھ وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہہ تو سکتا ہے کہ میرے بڑوں نے میرے سے رابطہ نہیں کیا، اگر رابطہ کر کے اس کو کانفیڈنس میں لے کر میں کہیں لے کر جاتا ہوں تو وہ کہاں کھڑا ہوا ہے وہ۔ میں نے ایک نئی ٹیم مینج کرنے کی کوشش کری ہے کہ میں کسی طریقے سے کراچی میں نئی ٹیم آرگنائز کر دوں جو میرے فوٹو پہ آ کے کام کر لے۔ شاہ فیصل کالونی میں ایک بھائی نے بڑی اچھی تجویز دی، راشد صاحب تھے، انہوں نے کوشش تو یہ کی تھی کہ اچھا کام کریں، بہرحال بڑی اچھا کام تھا۔ بس اس میں ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے احتجاج کیا، ایک پلے کارڈ پہ احتجاج دکھایا، اس کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے راشد صاحب سے جب پہلی میٹنگ کی تھی تو اس میں اس گروپ کے اندر میں نے راشد صاحب کو بھی انوالو کیا تھا۔ کیوں؟ پتہ ہی چلا تھا کہ مجھے راشد صاحب کافی اچھے پازیٹیو ہیں، اچھا کام کرنا جانتے ہیں، تھوڑے سے پریشان ہیں۔ مجھے یہ بھی بات میں پتہ چلا جس وقت میں خود پریشانی میں تھا کہ راشد صاحب بھی 2 دن حوالات رہ کر آئیں۔ جب میں خود کسی کے پاس
کہیں پہ الجھا ہوا تھا تو میں کسی کی کیا مدد کرتا. بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جو اوپر نیچے وقت کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. میری کوشش آج بھی یہی ہے, کل بھی یہی تھی کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں. جس دن ہم ایک پیج پہ آ جائیں گے, گروپوں میں لڑنا چھوڑ دیں گے. دیکھیں, پریشانی سب کے ساتھ ہے, ہر سیل ایگزیکٹو پریشان ہے, ہر سیلز مینیجر پریشان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور خدا کی قسم اس بات پہ یقین رکھیں کہ میں بھی پریشان ہوں. اگر میں پریشان نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے غائب ہو چکا ہوتا, رابطہ چھوڑ چکا ہوتا. میری لائلٹی ہے کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں, ورنہ میں بھی انسان ہوں یار, غلطی کر سکتا ہوں, خطا کا پتلا ہوں. ابھی بھی کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ایم این ایم کے ویژن میں, ایم این ایم کی سوچ میں کہیں کوئی غلطی نہیں تھی. کام اسٹرک ہوا, ایک چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے بند کر دیا کام بند کر دیا. یہ ایک دن میں یہ پیسے جمع نہیں ہوئے تھے, یہ سالوں کے پیسے تھے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو دیں. وہ ٹائم یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مہینے میں آپ کے پیسے دے دیں گے. ہمیں اس جگہ پہ لانے کی کوشش تو کریں کہ ہم نے یہ کام بند کیا ہے, ہم سب نے مل کے, تمام سیل ایگزیکٹو اور تمام سیلز مینیجر نے کام بند کر دیا. کیا جس دن وہ پہلے دن جڑے تھے انہوں نے کس چہرے پہ یقین کیا تھا؟ ارشد کے چہرے پہ. آج بھی وہی ارشد کا چہرہ ہے, تو یقین کیوں چینج ہو گیا؟ اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں پہلے بھاگ چکا ہوتا. تو پھر کہتے یار ہم نے غلط چہرے پہ یقین کر لیا, یہ چہرہ تھا ہی فراڈیا. آج بھی میں وہی ہوں, آج بھی میری کیلکولیشن وہی ہے. ہمارا بزنس لائبلٹی بیس نہیں تھا, نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. صرف سوچ کے نظریے میں فرق ہے کہ جہاں سے آپ سوچ رہے ہیں وہاں سے آپ کو لائبلٹی بیس لگ رہا ہے, جہاں سے میں سوچتا ہوں وہاں سے لائبلٹی بیس نہیں ہے. ہم کوئی بھی دکان کھولتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں, لائبلٹی جڑ جاتی ہیں. سیلز مین جو سپلائر آپ کو سپلائی دیتا ہے وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, لاؤ جی میرے پیسے, دکان تو تم نے بند کی ہے. تو دکان اگر ہم سب نے مل کے بند کی ہے تو ہم سبھی مل کے کھولیں گے. مجھے صرف اس بات کا یقین دلا دیں کہ آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں, ہم سب ایک ساتھ ہیں. میں کہیں نہیں گیا, میری مجبوری کو سمجھیں. جس طرح احمد سیال اس وقت پریشانی میں ہے, میرا بھائی پریشان ہے, یقین کریں پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ اگر ہم لوگ بھی, میں بھی اس طرح پریشانی میں آ جاتا ہوں. میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوں, میں اپنے بھائی احمد سیال کی وجہ سے پریشان ہوں کہ کراچی کا کوئی بھی پریشر, کراچی کی کوئی بھی بات اگر اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو بہت دور تک چلی جائے گی, پھر ہر شخص پریشان ہو جائے گا. ابھی تو آپ لوگ میرے موجودگی کا ایک بات کلیم کرتے ہیں, کوئی اچھے لفظوں میں, کوئی گالی میں مجھے یاد کر کے بولتا تو ہے پیسے دو, جب میں ہی نہیں رہوں گا تو پیسے کس سے مانگیں گے بھائی. بس میری اس بات کو سمجھیں, تھوڑا سا ٹائم دیں. اس ٹائم کو اس ٹائم سے نہیں کہ دیجیے ہم نے 6 مہینے پہلے دے دیے ہیں. 6 مہینے کی ٹائم کو ٹائم گنتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں 6 مہینے میں ہم لوگ مشتعل کتنے رہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں مشتعل نہ ہوں, اپنے لوگوں کو ایک ٹیم بنا کے ایک پیج پہ لے آؤں. میں ڈے بائی ڈے لوگوں سے ملتا ہوں, بہت خطرے کے باوجود ملتا ہوں. جس دن برا وقت ہوگا وہ آ جائے گا, مجھے کوئی خوف نہیں ہے. کوئی جان سے مار دے گا, کوئی اٹھا لے گا, کوئی کڈنیپ کر لے گا, کچھ بھی, جو پہلے ہو گیا وہ پھر ہو جائے گا. ہمارے لوگ ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے اس کاروبار میں پیسے لیے تھے, آج وہ سب ذاتیات پہ آ گئے جو ہم نے پیسے تو فلاں کو دیے تھے. جب اچھا تھا تو اللہ میاں نے کیا تھا, اور جب برا ہو گیا تو فلاں میاں نے کر دیا. یہ ہمارا بہت پرانا سٹائل رہا ہے ہم سب کا. اچھا کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے, برا کرتا ہے تو انسان کرتا ہے, یہ بات فیکٹ ہے. تو تھوڑی سی میری اس بات کو ریلائز کریں. میرے وہ دوست جو پازیٹیو ہیں اور وہ دوست جو نیگیٹو ہیں, خدا کے لیے اپنی نیگیٹیوٹی کو کہیں اور استعمال کریں. ایم این ایم نے پیسہ لیا ہے, ایم این ایم پیسے دینے کو تیار ہے. سندھ کا پیسہ سندھ میں تھا, پنجاب کا پیسہ پنجاب میں تھا. کچھ لوگ اس بات کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ جی سندھ کا پیسہ پنجاب گیا یا پنجاب کا پیسہ سندھ آیا. نہیں گیا سندھ کا پیسہ پنجاب اور پنجاب کا پیسہ سندھ. لیکن اس بات کو آپ لوگ ریئلائز کریں کہ پیسہ اگر اسٹک ہوا ہے, پیسہ اگر بند ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوا ہے, کام نہ ہونے سے. ہر شخص اگر پوچھنا چاہتا ہے تو اپنے مینیجر سے پتا کرے کہ ڈسبرسمنٹ کس طریقے سے ہوتی تھی اور کس طریقے سے کمیشن کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا. آپ کو سب پتا چل جائے گا. ہم 100 میں سے 93 روپے دیتے تھے, 7 روپے اپنے پاس رکھتے تھے. یہ تو ہمارا حساب ہے.
بہت آرام سے ہم سب کو کلیئر کر کے بتا سکتے ہیں. کمپنی کا پیسہ جب آتا تھا رول اپ ہوتا تھا، جب کام کو بند کیا وہ کمپنی نے وہ تمام پیسہ اسٹیپ بائی اسٹیپ واپس کر دیا. یا تو وہ غلطی تھی جس وقت آپ سب نے یہ کہا تھا بھائی اس دفعہ دے دو، اگلی دفعہ سارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے. اس بات کا ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پرولونگ ہو جائے گا یہ کیس یا اتنی پریشانیاں آ جائیں گی. ٹھیک ہے انسان تھا، وہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن کاروبار کے پیسے کاروبار کے طریقے سے دیں گے. آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں، فقط انتظار کر لیجئے. جو مائیں، جو بہنیں، جو پریشان ہیں میری تجویز پہ عمل کر لیں. 1 سے 5 کی بکنگ تو کر دیں. اگر مجھے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہوتا باخدا ڈیٹا آج بھی میرے ہاتھ میں ہے، آج بھی میری سافٹ ویئر کی ٹیم اس پہ بیٹھی ہے. ایک بٹن دباؤں گا وہ سب ڈیلیٹ ہو جائیں گے. مجھے ڈیلیٹ نہیں کرنا، مجھے آپ سب کے پیسے دینے ہیں. میرے قبر میں یا میری کفن میں جیب نہیں ہے. اس بات کو ریلائز کریں. میں جھوٹا نہیں ہوں، مجبور ہو گیا ہوں. میری بہنوں آپ سب میرے حق میں دعا کر دیں، میری مائیں میری دعا کر دیں. بس یہی بولنا چاہوں گا اور کچھ نہیں بولوں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. میری اس بات کو بہت پازیٹیو لیجئے گا کہ میں پیسے کی دینے کی نیت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات کروں گا.